والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني ورب زدني علما. قابل صد احترام صدر مجلس، معزز علماء کرام اور محترم ساتھیوں، آج کی یہ محفل بہت ہی اہم محفل ہے، اور جو موضوع مجھے دیا گیا ہے ایک اہم بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آدمی صاحب علم ہو، بہت ہی راسخ ہو علم میں، تو وہ کم وقت میں باتوں کو سمیٹ سکتا ہے. لیکن چونکہ میں اس صفت سے متصف نہیں ہوں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ میری باتیں بے ترتیب ہوں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ چند پیغامات اپنے دوستوں تک، اپنے ساتھیوں تک وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ کے تحت میں پہنچا سکوں. ایک اہم بات یہ ہے کہ دعوت کی اہمیت ہے، اور ہم تمام لوگ اس فیلڈ میں لگے ہوئے ہیں. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی ہے کہ ہم سے بہتر کوئی نہیں، ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے اگر ہم دعوت کے کام کو، اس مشن کو کما حقہ ہم ادا کرتے ہیں، اور ہم تڑپ رکھتے ہیں عوام کو سمجھانے کی تڑپ رکھتے ہیں، لوگوں تک اللہ تعالیٰ کے دین کو پہنچانے کا جذبہ رکھتے ہیں، تو ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے. ایک چیز یہ چیز ہمارے مورال کو بڑھاتی ہے، ہمارے جذبے کو، ہماری ہمت کو بڑھاتی ہے، اگر ہم احساس ہو جائے کہ ہم سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے، چونکہ موضوع خواتین کے تعلق سے ہے، اور اس لیے اس نقطے کو سمجھانا اور سمجھنا بہت ضروری ہے کہ خواتین ہمارے سماج کا، ہماری سوسائٹی کا، ہمارے معاشرے کا نصف حصہ ہیں. اور میرا تجربہ کم ہے، میرے پاس علم کم ہے، لیکن ایک چیز جو سمجھ میں آ رہی ہے یا ایسا محسوس ہوتا ہے، جو میرے احساسات میں آپ کو بتاؤں گا. میں غلطی پر ہو سکتا ہوں، میری بات غلط ہو سکتی ہے، آپ میری اصلاح کر سکتے ہیں، لیکن ذہن میں ایک بات ہے جو مجھے بتانا ہے. ایک چیز یہ ہے کہ اگر ہم نبوی معاشرے کو دیکھیں اور خواتین کا سوسائٹی کے اصلاح میں، سوسائٹی کو سدھارنے میں ان کا جو کردار تھا، آپ اسے موازنہ کریں، کمپیریزن کریں، کوشش کریں دیکھنے کی. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اس کردار کو، ان کے اس حصے کو کم کر دیا. بہت مشہور حدیث ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم، واقعہ دوسرا ہے لیکن اس کا ایک ٹکڑا ہے، کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما النساء شقائق الرجال، کہ عورتیں یہ مردوں کے برابر ہیں. تمام چیزوں میں، تمام شرعی احکامات جو مردوں پر لاگو ہوتے ہیں، وہ تمام احکامات عورتوں پر بھی لاگو ہوتے ہیں، سوائے ان احکامات کے جس میں شریعت نے مرد اور عورتوں میں تفریق کی ہے. جہاں تفریق کی ہے اس کی دلیل ہمارے پاس موجود ہے، وہاں تفریق کی جائے گی، لیکن دوسرے احکامات میں جہاں تفریق نہیں ہے وہاں دونوں برابر ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا ہے؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ اہل ایمان مرد، اہل ایمان عورتیں
بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ یہ نقطہ میں اس کو ابھارنا چاہتا ہوں جان بوجھ کر۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف مردوں کا ذکر نہیں کیا ہے بلکہ عورتوں کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح قرآن کی ایک آیت ہے سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ جو بھی آدمی نیک عمل کرے چاہے مرد ہو یا عورت، اگر وہ صاحب ایمان ہے تو ہم اسے اچھی زندگی عطا کریں گے، اور جو کچھ وہ عمل کرتا ہے ہم اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی مرد و عورت دونوں کا ذکر کیا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، جو میں پوائنٹ ابھارنا چاہتا ہوں، جس چیز کو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، کہ خواتین کو دعوت میں شریک کرنا، یہ اس وقت جو مرحلہ ہمارے ساتھ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اس وقت خواتین میں ان کو برباد کرنے کے لیے، اسلام سے ورغلانے کے لیے، ان کی حیا کو، ان کی عفت کو، ان کی پابدانی پر داغ لگانے کے لیے الگ الگ انداز میں شیطان اور اس کے چیلوں نے طرح طرح کی تحریکیں برپا کر رکھی ہیں۔ ہم دعوت دیں گے، بلا شبہ علماء کرام ہیں، کفایہ ہے، فرض کفائی علماء کرام پورا کرنے والے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں جب تک ہم عورتوں کو ایکٹیو صورت میں سرگرم، اگر انہیں عمل میں نہیں کریں گے، دعوت میں انہیں سرگرم نہیں کریں گے، ہم ان تحریکوں کا، باطل تحریکوں کا مقابلہ کما حقہ نہیں کر سکتے۔ ضوابط کے ساتھ، شرعی ضوابط کے ساتھ، انشاءاللہ موقع نہیں، آپ جانتے مختصر ہے، لیکن شرعی ضوابط کے ساتھ، لیکن یہ پہلو اہم ہے۔ تو ایک نقطہ یہ تھا جسے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں کہ موضوع یہ ہے کہ خواتین جو داعیات ہیں ان کی ضروری لیاقتیں، پہلے میں اس کو رکھتا ہوں کہ ضروری لیاقتیں کیا ہیں۔ کافی باتیں علماء کرام نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اگر ایک خاتون دعوت کے فیلڈ میں آتی ہے، دعوت کے میدان میں آتی ہے، تو اس کے پاس کیا صفات ہونی چاہیے۔ تو میرے خیال سے جو صفات ایک مرد داعی میں ہونی چاہیے وہی صفات ایک عورت داعیہ میں بھی ہونی چاہیے۔ اور چونکہ جو ماحول بنا ہوا ہے جس پر بات کرنا اہم اور ضروری ہے وہ ہے علم حاصل کرنا۔ علم ضروری ہے، علم کے بغیر دعوت نہیں ہو سکتی۔ ہم میں سے ہر شخص، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی بہت مشہور حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، دھوکہ دینے والے سال آئیں گے، دھوکہ دینے والے سال آئیں گے، اس میں جو خائن ہوگا اسے امانت دار سمجھا جائے گا، جو امین ہوگا اسے خائن سمجھا جائے گا، جو جھوٹا ہوگا اسے سچا سمجھا جائے گا، جو سچا ہوگا اسے جھوٹا سمجھا جائے گا۔ وَيَتَكَلَّمُ الرُّوَيْبِضَةُ، حدیث کے لفظ ہے کہ آپ نے فرمایا رویبضہ بات کرے گا۔ پوچھا گیا تو آپ نے رویبضہ کی تعریف فرمائی، المرء التافہ یتکلم فی امر العامہ، کہ ایک ایسا آدمی جس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، علم میں جس کا کوئی مقام نہیں ہے، جس نے علماء کرام کے سامنے ذانوِ تلمس طے نہیں کیا ہے، جس نے شرعی مدارس سے تعلیم حاصل نہیں کی ہے، چند کتابیں پڑھ کر، چند دروس سن کر، نیٹ سے، انٹرنیٹ سے چند باتیں لے کر وہ آج داعی بنا ہوا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ تو اس لیے اس کی اہمیت ہے کہ ہم اگر دعوت کا کام کرنا ہے تو سب سے اہم ضرورت، صفات بہت ساری ہیں، موقع نہیں، لیکن سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ جو دعوت دینے والا چاہے مرد ہو یا عورت ہو وہ علم حاصل کرے۔ اور ایک اہم نقطہ ہے جو آپ جانتے ہیں لیکن اشارہ کرنا مقصود ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ کسی بھی عمل کے قبول ہونے کی دو شرطیں ہیں، ایک شرط کیا ہے؟ اخلاص۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ ایک شرط کیا ہے؟ اخلاص۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول کی متابعت ہو، یہ شرط ہے۔ اور دعوت یہ افضل ترین عبادت ہے، دنیا کی سب سے بڑی عبادت جو انبیاء کرام نے انجام دی ہے، وہ سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ وہ دعوت کا کام ہے۔ تو کیا ضروری نہیں ہے کہ دعوت کے کام میں بھی نبی کی سنت کو اپنایا جائے؟ اور نبی کی سنت کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی ہے؟ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ کہہ دیجئے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں علم کے ساتھ،
بصیرت کے ساتھ، میں اور میرے ماننے والے۔ تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم جس بات کی دعوت دیں وہ علم کے ساتھ ہو، وہ گہرے علم کے ساتھ ہو، وہ گہرے علم کے ساتھ ہو، بغیر جو ہے علم کے دعوت نہ دی جائے۔ اگر ہم میں سے کسی بھی مرد یا عورت کو اگر کسی چیز کے تعلق سے علم نہیں ہے، مسئلہ نہیں معلوم ہے، تو آدمی کھلے انداز میں کہہ دے کہ میں چیز کو نہیں جانتا ہوں، جیسا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت مشہور مقولہ ہے صحیح بخاری میں، انہوں نے کہا کہ جو آدمی اگر کسی چیز کو نہیں جانتا ہے فلیقل، تو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ بہت سارے مسائل ایسے ہو سکتے ہیں جس کا علم انسان کے پاس نہ ہو۔ تو یہ جو ہے بہت اہم نکتہ ہے۔ ایک بات میں آپ کو ایک پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ذہن میں تذکیر کے طور پر ہونی چاہیے، جو ابن القیم رحمہ اللہ نے اعلام الموقعین میں لکھی ہے، اس سے ہم آج اپنے دوسروں کو چھوڑ دیجیے، اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے لکھا کہ صحابہ کرام میں فتویٰ دینے والے کتنے تھے؟ 130 کے لوگ، 130 سے زیادہ لوگ جن سے فتاوے منقول ہیں، اور ان میں سے زیادہ فتویٰ دینے والے صرف 7 لوگ تھے۔ بدر میں شریک کتنے لوگ ہیں؟ 313 ہیں۔ احد میں کتنے شریک ہیں؟ 1000 کے قریب صحابہ کرام ہیں۔ حجۃ الوداع میں کتنے لوگ، کتنے صحابہ کرام اللہ کے رسول کے ساتھ تھے؟ اتنی بڑی تعداد صحابہ کرام کی، جو آج فوضا ہے، جو آج افراتفری ہے کہ ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہے، ہر عورت داعیہ بنی ہوئی ہے، ہر مرد داعی بنا ہوا ہے، چند باتوں کو جان کر اس فتنے کا سد باب ضروری ہے کہ صحابہ کرام کی اتنی بڑی تعداد میں فتویٰ دینے والے صرف چند 100، اور اس میں بھی زیادہ فتویٰ دینے والے صرف چند گنتیوں پر، انگلیوں پر گنی جا سکتی ان کی تعداد، 7 لوگ۔ تو اس لیے اس بات کی اہمیت کو سمجھا جائے، اور اس میں جو ہے 2 قول میں آپ کے سامنے رکھوں گا، بہت اچھے اقوال جو ہے علماء کرام کے ہیں، تاکہ ہم مسئلے کی اہمیت کو سمجھیں۔ ایک بہت مشہور عالم ہے خطیب شربینی، وہ اپنی کتاب مغنی المحتاج میں کہتے ہیں کہ لا یأمر ولا ینہی فی دقائق الامور الا عالم، کہ باریک چیزوں میں فتویٰ صرف عالم ہی دے گا۔ فلیس للعوام ذلک، عوام کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ فتویٰ دیں۔ وَيُنْكَرُ عَلَى مَنْ تَصَدَّى لِلتَّدْرِيسِ وَالْفَتْوَى وَالْوَعْظِ وَلَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِهِ، اور اگر کوئی آدمی تدریس کا کام انجام دیتا ہے یا فتویٰ دیتا ہے، اور صرف فتویٰ ہی نہیں، وعظ و نصیحت کا بھی کام انجام دیتا ہے، يُنْكَرْ عَلَيْهِ، اگر وہ اس کا اہل نہیں ہے، اگر اس نے تعلیم حاصل نہیں کی ہے، اگر اس کے پاس اس کی اہلیت نہیں ہے، تو ایسے آدمی کو یوں چھوڑا نہیں جائے گا جیسے آج چھوڑا جا رہا ہے، کہ کوئی بھی آدمی اٹھتا ہے اور چند تقریریں، چند چیزیں سیکھ کر، چند کتابیں پڑھ کر یوں ہی جو ہے فتویٰ دینا شروع کر دیتا ہے، تقریریں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ طریقہ کہتے ہیں کہ ایسے آدمی کا انکار کیا جائے گا، رد کیا جائے گا، ایسے آدمی کو روکا جائے گا۔ اسی طرح ابن القیم رحمہ اللہ اپنی کتاب مفتاح دار السعادہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ چونکہ دعوت یہ بندے کا سب سے اعلیٰ مقام ہے، سب سے افضل مقام ہے، اور یہ مقام علم کے ذریعے ہی حاصل ہوگا، جس علم کی طرف وہ لوگوں کو بلائے گا اور جس علم کے ذریعے وہ لوگوں کو بلائے گا۔ تو دعوت کے کمال کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اتنا علم حاصل کرے جتنا وہ کوشش کر سکتا ہے، اتنا علم حاصل کرے جتنا وہ کوشش کر سکتا ہے۔ تو ایک اہم بات یہ تھی کہ صفات تو بہت ہیں، داعی جو دعوت میں عورتیں کام کرنا چاہتی ہیں ان کی بہت ساری صفات ہیں، لیکن سب سے اہم چیز جو آج مسئلہ بنی ہوئی ہے، جو ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنی ہوئی، بلکہ یہ کہا جائے، میں نے کہا کہ میری باتیں غیر مرتب ہوں گی، لیکن اس کو سمجھیے کہ آج صرف مسئلہ دعوت و تبلیغ کا ہی نہیں، بلکہ فتوے میں جو انتشار ہے کہ ہر مسجد کا امام، میں آپ کی ہماری اہلیت کو چیلنج نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو طریقہ، جو سلف کا طریقہ نہیں تھا، جو سلف کا طریقہ نہیں تھا، بلکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ باقاعدہ بنو امیہ کے خلفاء حج کے موسم میں مفتی کی تعین کر دیتے تھے کہ یہی شخص فتویٰ دے گا، یہ 4 یا 2-3 لوگ ہیں یہی فتویٰ دیں گے۔ آج جو ہمارے خود اپنے اندر جو صورتحال بنی ہوئی ہے کہ ہر مسجد کا امام مفتی ہے، ہر مرکز میں رہنے والا مفتی ہے، یہ انتشار ہے، فوضا ہے، اس کا کوئی سد باب ہمیں خود کرنا چاہیے۔ ایک آخری بات کہہ کے میں چند باتیں ختم کرتا ہوں اپنی بات کو،
کہ یہ جو ہے داعیہ کی صفات تھی، اس میں اہم صفت یہ تھی کہ علم حاصل کریں۔ دائرہ کار کیا ہے؟ دائرہ کار کو میں اختصار کے ساتھ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دائرہ کار کیا ہے؟ وہی بات گھوم کر وہیں آتی ہے کہ دائرہ کار کا دو طریقے سے ہے۔ ایک دائرہ کار ہے میدانی دائرہ کار، اور دوسرا ہے علمی دائرہ کار۔ میدانی دائرہ کار یہ ہے مسئلہ جو آج ہمارے سامنے جو خواتین داعیات کے تعلق سے ہے، کہ جو میدانی دائرہ کار ہے اس میں بہت سارے ضوابط ہیں جس کا اعتبار یہ خواتین داعیات نہیں کر رہی ہیں، خواتین داعیات نہیں کر رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت ساری باتیں میں جو شکایت کے طور پہ میں کچھ باتیں آپ سے رکھوں گا، کہ پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون دعوت کے کام میں ہے تو کیا وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر پا رہی ہے جو اس پر واجب ہے؟ کیا وہ شوہر کے حقوق کو ادا کر رہی ہے جو اس پر واجب ہے؟ اگر وہ گھر سے باہر نکلتی ہے، جیسے ہم اور عورتوں کے لیے کہتے ہیں کہ شرعی حجاب کا ہونا لازم ہے، کیا وہ شرعی حجاب کی پابندی کرتی ہے؟ کیا وہ عطر کا استعمال کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے؟ تمام جو شرعی احکامات ہیں ان کی پابندی کرتی ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھیے، اس کے بعد اگر وہ باہر سفر کرتی ہے، اگر لمبا سفر ہوتا ہے تو کیا اس کے پاس کوئی محرم ہوتا ہے جو اس کے ساتھ جاتا ہے؟ کیا اس کے پاس محرم ہوتا ہے جو اس کے ساتھ جاتا ہے؟ اس کا لحاظ کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے؟ اور اس کے بعد میں ایک فتنے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، جو مجھے ایک بات ذہن میں تھی، جی اسی پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا، کہ ایک غلط چیز جو ہمارے درمیان پائی جاتی ہے، جس پر میں نے کچھ لوگوں کو ٹوکا بھی ہے، کہ اگر کوئی خاتون دعوت کا کام کر رہی ہے تو کسی مرکز میں، مسجد میں، مدرسے میں کوئی تنسیق کرنے والا، پروگرام کو ترتیب دینے والا ہوتا ہے، وہ گفتگو کرتا ہے براہ راست اس خاتون داعیہ سے جو غلط ہے۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود امہات المومنین کے بارے میں فرمایا کہ جب صحابہ کرام سے کہ اگر ان سے کوئی چیز مانگو تو پردے کی آڑ سے مانگو، ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، تمہارے دل کی پاکیزگی کے لیے، ان کی دل کی پاکیزگی کے لیے بہتر بات ہے۔ تو جب صحابہ کرام کے لیے معیار ہے، تو میں اسی پر بات کو اپنی ختم کرتا ہوں، تو یہ معیار ہر انسان کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو داعیہ خاتون سے رابطہ کرنا ہے، اس کے شوہر سے رابطہ کیجیے یا اس کی اپنی بیوی کے ذریعے اس سے رابطہ کیجیے۔ اسی پہ اپنے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔